نصر اللہ ملک صاحب، سر تحریک ہے، تحریک کو وقت لگتا ہے، یہ کسی کی ذات کی تحریک نہیں ہے. اور پھر ٹھیک ہے، ایک تو یہ استدلال ہے نا، دوسرا یہ کہ یہ کارما بھی ہے کیا سر؟ آپ نے جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں. دیکھیں علی حیدر صاحب، امیر عباس صاحب میرے بڑے ہی قابل احترام اور بڑے پیارے بھائی ہیں. اصل میں امیر عباس صاحب جس انقلابی تحریک سے دنیا کی تحریکوں سے متاثر ہیں، اس کو تلاش کر رہے ہیں عمران خان کے اندر، اس کو تلاش کر رہے ہیں پاکستان کے ان لوگوں کی صفوں میں، جہاں لوگ ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، امریکہ کا برا بھلا کہتے ہیں، پاسپورٹ لے کے امریکی ایمبیسی کے بعد لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یار خدا کا نام لیں، آپ جن تحریکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں اس قسم کے محتمہ ہوتے تھے، وہاں تحریکوں میں اس قسم کی لیڈرشپ ہوتی تھی کہ جو ساری عمر مزے کرنے کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اختیارات اور طاقت کے مزے لوٹنے کے بعد عمران خان کی پارٹی کے سربراہ بن کر بیٹھ گئے ہیں. وہ انقلابی تحریک ہو سکتی ہے، اور وہ جمہوریت اور آئین کی بحالی اور آئین کی سپرمیسی جس کی بات میرے بھائی امیر عباس صاحب کرتے رہتے ہیں اکثر. مجھے بتائیے یہ تحریک تو اس لیے ہے کہ بھائی دوبارہ ایجنسیوں کو فون ریکارڈ کرنے کی اجازت دیں گے. یہ عمران خان کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آرمی چیف فوج کا باپ ہوتا ہے. یہ جمہوریت کی تحریک چلانے والے ہیں، یہ جمہوریت کی تحریک چلانے والے کہتے ہیں ممبران قومی اسمبلی ایسا علاقے ہمیں پورے کر کے دیا کرتی تھی بجٹ پاس کروانے کے لیے، اور یہ کام ہم نے ان کے حوالے کر دیا تھا. انہوں نے اپنے وزیر اطلاعات کو کاؤنٹر کر کے کام کس کے حوالے کر دیا تھا، اور آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے. آج بھی یہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں اقتدار میں لے کر آؤ، واپس لے کر آؤ، ہم دوبارہ اچھے بچے بننے کو تیار ہیں. اس کو انقلابی تحریک بنا کر رکھ دیا گیا ہے. ملک صاحب، اور یہ سوچا جا رہا ہے ایک رات کہ پہلے میری گزارش سن لیجیے گا ملک صاحب، سر، میں آپ سے گزارش کروں، یہ صرف میں جی دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری احتجاجی تحریک جس تحریک کا بنیاد بنا کے بیٹھے ہیں وہ جنرل پاشا جنرل زئی سے شروع ہوتی ہے، جنرل قمر باجوہ پہ ختم ہوتی ہے. آپ تو ایک دن الیکشن لڑنے کے قابل نہیں تھے، 4 بچے آپ لے کے بیٹھے ہوتے تھے. یہ سارے میڈیا آپ کے غلام کیے گئے ڈنڈے کے زور پہ آپ کی احتجاجی تحریک بنانے کے لیے، آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، آپ کو مہاتما بنانے کے لیے. اور آپ نے اقتدار میں آ کے سب کچھ اس طریقے سے اندر کیا، ایک لمبی فہرست میں گرواؤں گا، آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. اس وقت تو آپ یہ نہیں پوچھا چاہتے تھے مقدمہ کس کے خلاف ہے. اور ایک آپ کا وزیر کہا کرتا تھا کہ اللہ یہ قرآن پاک کی حلف اٹھا کے کہتا ہوں رانا سنوالا سے سڑک کے اوپر سے یہ ہیروئن پکڑی گئی ہے. یعنی آپ کس تحریک کی بات کر رہے ہیں، کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بھائی یہ کوئی انقلابی تحریک نہیں ہے، یہ اختیارات حاصل کرنے کی اور یہ اقتدار حاصل کرنے کی تحریک ہے. ان تحریکوں کو خدا کے لیے کسی انقلابی تحریک سے نہ جوڑے. میں وہ ساری تحریکیں آپ کے سامنے پروگرام میں رکھتا جس کا ذکر امیر عباس صاحب کر رہے ہیں. آخری جملہ میں حفیظ اللہ نہاری صاحب کی بات کیجیے، وہ ریلیونٹ ہے. مجھے بتائیے یہ میڈیا کی ہماری 2 نمبری سوسائٹی میں اس ملک میں کیا حال جس کا سورہ بلوچستان کے اندر 212 خواتین عزت کے نام پر قتل کر دی گئی؟ کیا آپ کا اور میرا ٹاپک ہے؟ کیا بجلی چوری اس ملک کے اندر پوری رپورٹ آ گئی؟ کیا میرا اور آپ کا ٹاپک ہے؟ کیا اس ملک کے اندر آج جو صورتحال ہے، مہنگائی ہے، بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، کیا آپ کا میرا ٹاپک ہے؟ ہم مزے لینے والے پروگرامز کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. عمران خان نے یہ کہہ دیا بچے آ رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں. بھائی اس غریب ملک کے ساتھ ظلم تو ہم نے کیا، میڈیا والوں نے. اچھا ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے، یقین کریں ملک صاحب میرے بس میں ہونا اگر تو میں سیاسی پروگرام کروں ہی نا، یقین میں بابانگے تو یہ بات کر رہا ہوں. ہمیں کہا جاتا ہے سیاسی شو کرنا ہے سر، یہ ٹاپکس ہیں نہیں ویسے کرنے والے. آج جو ٹاپکس آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے پروگرام کیے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. بنایا ہم نے. سر مجھے ایک بات بتائیے، کل پاکستان کا ریجنل چیف اسٹاف کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی ہے، پنڈی میں ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے ہمیں ٹاپک شو ہے، ہمارے ٹاک شو کا ایک ٹاپک آپ کے آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل چین گئے ہیں، کس قسم کی اسٹریٹجی اس علاقے کے اندر بنائی جا رہی ہے؟ آپ کی ڈسکس کہیں ہو رہا ہے کسی جگہ پہ؟ آپ کی تجارتی معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، آپ کی بات چیت کر رہے ہیں. سر وہ چیزیں ہم آزادانہ ڈسکس نہیں کر سکتے. نہیں سر یہ ساری منافقت بھی نہیں ہے، پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں اور ڈسکس کرنے بھی نہیں دی جاتی. یہ بات بھی سر ہمیں سوچنی پڑے گی، اس میں بھی آ جاتے ہیں. ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ انتخابی منشور کہتا ہے مسلم لیگ نواز کو اس پہ اوپر احمد رحمت کتنا ہوا ہے. ہمیں یہ جی بچے آ رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب جا رہے ہیں، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ میڈیا کا چسکا ہے ہمارا. ہم حکمرانوں کو سر ہم چسکے پہ لگایا ہوا ہم نے عوام کو، ہم نے تو افیم پہ لگایا ہوا ہے سر. اچھا ملک صاحب میں واپس آتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب سر اسی بات پہ آ جاتے ہیں، کیا یہ کوئی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے یا پھر یہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کا ایک موومنٹ ہے جو جس کا مقصد سوللی خان صاحب کو آزاد کروانا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک دلیل یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آزاد ہونے کے تو کئی طریقے ہیں، اور وہ طریقے پہلے نواز شریف صاحب بتا چکے ہیں، 2 دفعہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ بڑے آرام سے ڈیل کریں اور چلے جائیں. تو یہ طریقہ خان صاحب نہیں اپنا رہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
یہ اگر نہیں اپنا رہے تو اگست سپٹمبر میں باجوہ صاحب سے 3 ملاقاتیں کی تھی. کیا وہ بچوں کے رشتے طے کرنے گئے تھے وہاں ان کے پاس؟ یا گیو می اے بریک. پتہ نہیں ہم کیا یوٹوپین باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب کہ یہ میرا بہت بڑا بریلینٹ بچہ ہے, میں تو اس کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں, یقین جانوں کہ یہ ایک بہت اچھا میڈیم میں اضافہ ہے. مجھے یہاں پہ اس کو سنپ کرنا تھوڑا سا بڑے جو ہے بڑے ہونے کے ناطے سے اور بڑے پیار سے, کوئی پرسنلائز ہو کے, کوئی یہ نہیں کہ مجھے ان کی بات بری لگی ہے, ان کو چینلائز کرنے کے لیے کہ اپنی اس نالج کو اس کو بالکل ایک خوبصورت طریقے سے اسپیسیفک کریں, اس کو شتہ بے محا یا بے لگام نہ چھوڑیں. ابھی کتنی اچھی مثالیں دی ہیں, الجیریا کی, ساؤتھ افریقن کی, ساؤتھ افریقہ کی جو نہیں دی میں دے دیتا ہوں, بالشک بالشک. مجھے تھوڑا سا پلیز درمیان میں مجھے پتا یہ تھوڑا سا میں اس کو ختم کروں. جی 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 معذ تنگ کی یہاں پہ انہوں نے نہیں دی تو بالشک ریولیوشن کی نہیں دی. ان ساروں میں کیا چیز کامن تھی؟ یہ اینٹی موسٹلی یہ ایک ان کا سیٹ تک کہ یہ ایک قوموں کی آزادی کی تحریکیں تھی, اینٹی کالونیلزم ڈرائیو تھی, جو سر سید احمد خان کو یہ بھول گیا جو انڈیا میں شروع ہوئی تھی. یہ اس میں 1957 کی جنگ آزادی کو بھول گیا جو ہم نے وہاں لڑی تھی. یہ الجیریا کے اندر یہ ان کو دیکھا کہ جب بھی انہوں نے بروٹ فورس کے ساتھ سب فرانسیسیوں کو نکالنے کی کوشش کی 1954 میں, وہاں کا دیکھیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملینز شہری قتل کر دیے. لیکن 1962 میں الجیریا کو آزادی اس لیے نہیں ملی کہ وہ کوئی بڑا انہوں نے کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب لے کے آئے تھے. بس وڈرا کر رہی تھی کالونیل فورسز. یا نیلسن منڈیلا کو جب ویک ہوئی ساؤتھ افریقن گورنمنٹ تو وہ اپارتھائڈ گورنمنٹ تو وہ مارجنلائز ہو گئی تھی, اور اس کے بعد ان کو ظاہر ہے کہ پبلک اگینسٹ پبلک تھی. مجھے تاریخ انسانی کی 3,500 4,000 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بتا دے کہ جی اورنگزیب عالمگیر کا یا شاہ جہان کا یا کسی جو ہے نیپولین کا تخت الٹا کیا ہو, کسی ڈکٹیٹر کا, ان کی اپنی فوج نے الٹ دی ہو آرگنائز کنٹری کے اندر, اور فوج کو پھر نکالنے کے لیے پھر اندر سے ایک سویلین انقلاب آیا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. طاقت کے ساتھ سیاست کی لڑائی کی اپنی جیتیں ہوتی ہیں. عمران خان مت بھولیں کہ اگر ان کے انقلابی کو شوق ہے تو یہ آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسے فالس پراپ پہ رکھ رہے ہیں, ایک ایسے آسرے پہ رکھ رہے ہیں جس کو کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے ان کی رہائی کے لیے ہے. کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ چلو دے لے, میرے پاس بچہ ہے, جب میچور ہوگا نہیں دیکھا, میری عمر میں پہنچے گا. میں بھی ان کی عمر میں اپنے آپ کو دھوکہ دیا کرتا تھا. میں بھی سارے لیڈروں کے ساتھ, کئیوں کے ساتھ میں نے جس کو کہنے کلٹ کی طرح محبت کی, اور یہ سمجھا کہ انہی کے اندر پاکستان کے جو ہے ہمارا سارا نظام چلنے کو. چنانچہ پہلی بات تو یہ اسٹیبلش کریں کہ عمران خان کی 2 باتیں مجھے تسلی سے کرنے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے نا انقلابی تحریک ہے, ان کی رہائی کی تحریک ہے. ٹرمز طے کرنا ان کا حق بنتا ہے, چاہے وہ نواز شریف سے بری ٹرمز طے کرتے ہیں, چاہے ان کی کرتے ہیں یا اسے کم کرتے ہیں. نکلنے کے لیے وہ بالکل اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت ہی وہ جو فرسٹریشن ہے ان کی دیدنی ہے. میں جو اپنی طور پر, اور یہ میرا تجزیہ غلط ہوتا ہے, یہ تجزیہ ہے, یہ کوئی خبریں نہیں ہے. دوسری بات جو یہاں پہ نصر اللہ ملک صاحب نے کہی, نصر اللہ صاحب یہ میڈیا جو ہے صحیح کہا ہے ہمارے علی حیدر صاحب نے کہ میڈیا جو ہے اس نے وہی دکھانا ہے جو پبلک دیکھتی ہے. میرے بیٹے کے بارے میں اپنا ایکس اکاؤنٹ یوز کرتا ہوں نا, تو میں یہاں پہ غزہ پہ ہر چیز پہ بے شمار ٹاپکس پہ جتنی ٹویٹس کرتا ہوں 1000 2000 3000 میں اپنے بیٹے کے بارے میں کرتا ہوں نا, تو چونکہ تحریک انصاف والوں کو آنکھوں کو بھا جاتی ہوگی, وہ ملین پہ چلی جاتی ہے, وہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب میڈیا کیا کرے؟ انہوں نے انہی کو دکھانا ہے جن کو, اور یہ ہمارا میڈیا جو بہت سارے بچے یا بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے اس لیے وی لاگ کرتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہے. ارریلیونٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے,